بیماری میں روزہ چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت ضروری ہے؟ کسی شخص کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے تو علماء بتاتے ہیں کہ کوئی دیندار اور ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ڈاکٹر کو بتانے کی فیس ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اپنی رائے کی بنا پر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ محمد سعادت خان انڈیا سے۔ دیکھیں، ایک آدمی کو اپنے بارے میں غالب گمان ہے، وہم نہیں ہے، غالب گمان ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میری طبیعت خراب ہوگی۔ بعض دفعہ پیشنٹ کو تجربوں سے پتہ چل جاتا ہے، جیسے شوگر کے مریض کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شوگر کے پیشنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میری طبیعت کب خراب ہوگی اور کب مجھے چینی کھانی ہے اور کب مجھے چینی سے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کو اپنے تجربے سے بھی اگر اندازہ ہو گیا تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میں نے بہت دفعہ مریضوں کو دیکھا ہے، وہ کسی چیز سے خام میں پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اس سے پرہیز کرنے میں آپ کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پرہیز سے۔ روزے میں بھی میں نے خود ایک پیشنٹ کو دیکھا کچھ دن پہلے، مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اس بیماری میں میرے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھنے سے اس بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ تو اس لیے ڈاکٹر کی بات زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ تو اپنی طرف سے ہوائی تکے نیچے لانے چاہیے، ہوائی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا روزہ ہے، اسلام کا رکن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے، تو ڈاکٹر چلتے پھرتے مل جاتے ہیں، مسجد میں آپ کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آتے ہوں گے، ان سے چلتے چلتے پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب اس بیماری میں، تو میرا خیال ہے ایک مسئلہ بتانے کا، یعنی شرعی مسئلے میں رہنمائی کرنے کے ڈاکٹر آپ سے پیسے کیوں لے گا؟ پھر بھی اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ غالب گمان پر عمل کر سکتا ہے، کہ اس کو اگر غالب گمان ہے اپنے بارے میں کہ واقعی میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت کو، یعنی میری بیماری بڑھ سکتی ہے، بیماری جو ہے بڑھ سکتی ہے یا میں بیمار ہو سکتا ہوں، تو اپنے تجارب سے کسی کو اندازہ ہو گیا ہو تو بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ روزے میں ناک میں وکس استعمال کرنا، زکام کی صورت میں ناک میں وکس استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ خراب ہوگا؟ کیونکہ اس کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے۔ بصیر کاکڑ شارجہ سے۔ دیکھیں، تیز خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسی چیز سونگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے ذرات آپ کے حلق میں جا رہے ہوں۔ تو وکس آپ اندر لگائیں گے، مستقل لگی رہے گی، تو میرا خیال ہے کہ لازمی اس کے ذرات پھر آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے حلق میں جاتے ہیں، تو اس لیے وکس کا استعمال روزے میں جائز نہیں ہے، ناک میں لگانا یعنی۔ بیمار شخص رمضان کی برکت کیسے حاصل کرے جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، اور رمضان کے فضائل سے کیسے مستفید ہوں؟ ضیاء الرحمان ہنگو سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عبادت میں مشغول تھا، معمول تھا اس کا، پھر بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پایا تو اللہ اس بیماری میں بھی اس کا وہ عمل لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ہمیشہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اس کا معمول ہے، ایک رمضان ایسا آیا جس میں بیچارہ بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو رمضان کے روزوں کا ثواب دیں گے، کیونکہ وہ بیچارہ اس کا تو معمول تھا، تو اس لیے اس میں ٹینشن کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ وہ دوسری عبادت تو کر سکتا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تلاوت کر لے، کچھ نہیں اللہ کا نام لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، تو رمضان میں اور بہت سارے طریقوں سے وہ عبادت کر کے رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ وہ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم۔ گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے۔ دانیال امین صاحب، کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے، پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں، سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار، دھول مٹی ہی جاتی ہے۔ اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا۔ تو ہاں، جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا جا کے اس کو سونگ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے، اس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، جان کر نہ لے کے جائیں آپ۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے۔ حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے۔
تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا، کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جبکہ فوری طور پر کلی کر لی جائے؟ ام طلحہ UK سے۔ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا، بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا، ان کا میٹر گھوم جائے گا، بچے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے، امی یہ کیا کر دیا آپ نے، حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے، چینی کی بجائے نمک ڈال دیا آپ نے، یا نمک بہت کم ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، سارا افطاری کا ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں، تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح کلی کر لیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا، کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ عیشا قریشی، جی ہاں، شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، خون دے بھی سکتے ہیں، خون لے بھی سکتے ہیں۔ روزے میں ڈرپ لگوانا، اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ، جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے؟ یاسر، جی ہاں لگائی جا سکتی ہے یاسر صاحب۔ روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے، بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ روزہ رکھنے کی دعا کا حکم، روزہ رکھنے کی جو دعا مشہور ہے وہ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ حمید خان، نہیں جی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ استحاضہ میں روزے اور نماز کا حکم، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے، اس مدت میں روزہ نہیں رکھتے۔ اب اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو، خون آئے، تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے؟ محمد حسین کشمیر سے۔ کسی خاتون کو اگر 10 دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی، کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو روزے کا تو حکم یہی ہے کہ 10 دنوں کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گی، اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بعد کرنی ہے۔ نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیض کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی، تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے 6 دن بلیڈنگ ہوئی، 6 دن خون آیا، تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے، اس کو 6 دن خون آیا تو ٹھیک ہے، 6 دن تو نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں۔ 7ویں دن بھی خون آیا تو صبر کریں گی وہ خاتون، 8ویں دن بھی خون آیا، 9ویں دن بھی خون آیا، اور 10 دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے خون بند ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو 9 دن سے زیادہ خون آیا ہے اور 10 دن سے کم آیا ہے، تو یہی سارے دن حیض کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 6 دن خون آیا، اگلے مہینے 6 دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ 10 دن سے بھی کراس ہو گیا، تو 10 دن سے جب کراس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیض کا خون نہیں ہے، یہ استحاضے کا خون ہے، اور ایسے موقع پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا۔ پچھلے مہینے چونکہ 6 دن خون آیا تھا تو 6 دن حیض کے سمجھے جائیں گے، اور 6 دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاضہ کی سمجھے جائیں گے، پاکی کے دن سمجھے جائیں گے، لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھی ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو۔ خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ 10 دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا، پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیض، اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاضہ کے ایام، اور اگر 10 دن سے پہلے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیض کے ہی شمار ہوتے ہیں۔ پھر
तस्हील बहश्ती जेवर एक किताब है, हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की, जामिअत रशीद वालों ने आसान करके छापा है उसको। वो किताब हर घर की जरूरत है। उसमें खवातीन हैज़ व निफास के मसाइल पढ़ें, और मर्दों के मसाइल भी हैं, खवातीन के मसाइल भी हैं। पहले वो बहुत मुश्किल थी, अब बहुत आसान करके छापी है। उसमें ये तमाम मसाइल आपको पता चल जाएंगे। आजकल हमारी खवातीन को बिल्कुल भी हैज़ व निफास के मसाइल नहीं पता होते, नमाजें ज़ाया होती हैं, रोजे ज़ाया होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं इसमें। असर के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ना। हम इफ्तारी के लिए रोजाना असर के बाद मस्जिद जाते हैं, तो क्या असर के बाद तहियतुल मस्जिद पढ़ने की इजाजत है? जुवेरिया खान जर्मनी से। बाज फुकहा इसकी कायल हैं, वो कहते हैं हदीस में आता है जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़ो, तो वो कहते हैं इसमें तो कोई नबी ने फर्क नहीं किया कि मकरू वक्त हो या ना हो। लेकिन इमाम अबू हनीफा और फुकहाए हनफिया कहते हैं कि मकरू वक्त में चूंकि नमाजें पढ़ना मना है, तो ये जो हदीस में आता है जब मस्जिद में दाखिल हो तो 2 रकत पढ़ो, तो मकरू वक्त के अलावा मुराद है इससे। वो तो ऑटोमेटिकली, वो तो एक आम उसूल नबी ने ज़ाब्ता बयान कर दिया कि मकरू वक्त में नमाज जायज नहीं है, तो इसलिए उसको अलग से मुस्तस्ना नहीं किया। तो अगर आप फ़िक़्ह हनफी को फॉलो करती हैं, उर्दू स्पीकिंग ज्यादातर 99.9% फ़िक़्ह हनफी को ही फॉलो करते हैं, तो फिर आप ये नमाज ना पढ़ें। एक फ़िक़्ह को फॉलो करना चाहिए, दूसरे पर एतराज नहीं करना चाहिए। यही तरीका इस्लाम पर, शरीयत पर चलने के लिए सबसे बेहतर है। और अगर आप इख्तलाफात की भेंट चढ़ेंगे और बस मैं ही सही हूं दूसरे गलत है, तो फिर ख़वारियत फैलेगी। क्योंकि हर फकीह ने जो फतवा दिया है किसी न किसी दलील की बेस पे दिया है। दलाइल सबके पास होते हैं, फर्क यह होता है कि कौन किस दलील को तरजीह दे रहा है, दूसरे में तावील कर रहा है। तो इसी वजह से अवाम पर लाजिम है कि एक फ़िक़्ह को फॉलो करे और दूसरे पर एतराज और तंज ना करे। ना ऐसा करे कि बात बात पे एक जिस फ़िक़्ह को फॉलो करने उसको छोड़ दिया जाए, इससे भी बड़ी बेबरकती होती है, इससे ख्वाहिशात नफ्स का दरवाजा खुलता है। तो आप ये काम ना करें, असर के बाद आप तहियतुल मस्जिद ना पढ़ें। उल्टी से रोजा टूटने का हुक्म। उल्टी आई और निगल ली तो क्या रोजा टूट जाएगा? तलहा साहब कराची से। अगर उल्टी मुंह भर के आई है, मुंह भर के उल्टी का मतलब ये होता है इतनी ज्यादा उल्टी थी कि मुंह में उसको रोकना मुश्किल हो गया आपके लिए, तो फिर ऐसी उल्टी को निगलने से रोजा टूट जाता है। अदरवाइज थोड़ी सी उल्टी को निगलने से रोजा नहीं टूटता। क्या तरावी के बगैर रोजे सही होंगे? पूरे रमजान की तरावी नहीं पड़ी और तमाम रोजे रख लिए, तो क्या रोजे सही हुए या नहीं? सलीम नसीम। देखें, तरावी अगर कोई ना भी पढ़े तो रोजे उसके बहरहाल सही हो जाते हैं, रोजों पे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, काबिल मलामत है वो शख्स जो तरावी की नमाज नहीं पढ़ता। तो इसलिए तरावी भी पढ़नी चाहिए। कभी बहुत थकावट हो, नहीं पढ़ी जा रही, तो ठीक है, कम कर दें, मुख्तसर कर दें। वैसे सुन्नत मुअक्कदा 20 रकतें ही हैं, इस पर चारों इमामों का इत्तिफाक है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 20 रकतें साबित हैं, और शुरू में असलाफ में हमें 16 रकतें भी मिलती हैं, 20 से ज्यादा भी मिलती हैं। लेकिन बाद में जब तहकीक होती चली गई तो चारों इमाम इस पर मुत्तफिक हो गए कि कम से कम तरावी की रकतें 20 हैं। इमाम अहमद बिन हंबल का भी यही फतवा है, जो इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, कि इमाम तिरमिजी ने जो उनका नकल किया फतवा, उसको तो ये नकल किया कि 20 और 16 में इख्तियार है उसको। 8 का तो कहीं भी नहीं मिलता, हमें किसी असलाफ से नहीं मिलता, किसी सही हदीस से कि 8 रकत पड़ी हो। मुवत्ता इमाम मालिक की जो एक 8 रकत वाली हदीस है, उसको खुद इमाम मालिक नहीं मानते, तो वो मुस्तरब हदीस होने की वजह से वो ज़ईफ हदीस है। तो मुवत्ता इमाम मालिक में भी 20 रकतों का तस्करा है, और भी हमें बहुत सारी रिवायात में ज्यादातर में 20 रकतों का तस्करा ही मिलता है। इसलिए उम्मत का इस पर इजमा हो चुका है कि 20 रकतें। ये इजमा होने के बाद फिर इख्तलाफ पैदा किया है 20 से कम, बाज लोगों ने फतवा दिया कि 20 से कम। तो जब एक दफा किसी मसले पर इजमा हो जाता है तो वो कतई चीज बन जाती है, फिर उसमें इख्तलाफ जायज नहीं होता, क्योंकि सही हदीस से ये बात साबित है कि उम्मत गुमराही पे कभी भी जमा नहीं हो सकती। तो इसलिए आप 20 रकत तरावी पढ़ा करें। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते तो रोजा बहरहाल आपका हो जाएगा, लेकिन रोजे की अहमियत तरावी से करोड़ा गुना ज्यादा है, क्योंकि रोजा तो बहरहाल इस्लाम का एक रुकन है। ऐसा ना हो कि तरावी ना पढ़ने से रोजा भी छोड़ दें आप।